ہمارے ذرائع ہیں جو وہ یہی ہے کہ وہ بیمار ہیں اور اپنا علاج کرانے جا رہے ہیں. پہلے بھی وہ علاج کرانے گئے تھے اور وہ واپس آ گئے تھے. اچھے بچے ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. فواد چوہدری صاحب کا کہنا ہے کہ جو شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے یہ قانون سے, مذاق ہے. فواد چوہدری صاحب کہہ سکتے ہیں, شاید ہم نہیں کہہ سکتے. وہ تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ تو کسی پنچایت میں نہیں ہوتا جتنا جلدی ہائی کورٹ میں ہو گیا. اب پچھلے کچھ عرصے سے کچھ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بھی خرافات چل رہی ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ کچھ مخصوص قسم کے فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے تیار رکھتی ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی کر دیتی ہیں. کل عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو پاکستان کی عدالت انصاف ہے وہ طاقتوروں کا احاطہ نہیں کر پاتی اور ان کے لیے وہ ایک ذرا ڈیفرنٹ سا اپنا ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے. کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا قانون اندھا نہیں ہے, بہت اس کی نظر کلیئر ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے کس سے انصاف کرنا ہے اور کتنا انصاف کرنا ہے. ہماری کیا حیثیت اوقات کہ ہم کسی فیصلے کے اوپر تنقید کریں, نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کاش یہ ہی طریقہ کار تمام پاکستانیوں کو مل سکے, ان غریبوں کو مل سکے جو مرغی چوری کرنے کے اوپر کئی سال جو ہے جیلوں کے اندر گزار دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بھی مل سکے جن کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے اور پھر 10 سال بعد ثابت ہوتا ہے کہ یہ الزام جھوٹا تھا اور ان کی 10 سال زندگی کے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. بہرحال پاکستان ہے اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم عدالتوں کے فیصلوں پہ بات نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی جو عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل عین انصاف کے مطابق اور میرٹ کے اوپر ہے تو ہی دیا ہوگا, اور ریلیف دینا جو ہے وہ ہر ایک پاکستانی کا حق ہے. آج وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ چلے گئے سعودی عرب. ہم شخصیات سے ملاقات کریں گے. اس سے قبل آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب وہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہم عصر سمیت متعدد اہم لوگوں سے ملاقات کی. یہ اچانک کیا ایسا ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی چلے گئے, آرمی چیف بھی چلے گئے, اور ایسا کیا سعودی عرب میں بھونچال آ گیا یا آنے والا ہے جس کی پیش بندی کے لیے انہیں ایک بار پھر اپنے آزمودہ دوست کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. اس دوست کی طرف جسے وہ اب سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کڈو 3.5 ارب روپیہ واپس کرو, 3 ارب ڈالر, اور پاکستان نے جب وہ ایک شدید مشکلات کا شکار تھا تو ان حالات میں وہ ڈالر چین سے لے کے سعودی عرب کو دیے تھے, اور پھر تیل کی جو ایک ہمیں خصوصی شفقت اور رعایت ملتی ہے وہ بھی روک دی گئی تھی. اچانک ایسا کیا ہوا کہ سعودی عرب والے ہمارے تو متوجہ ہو گئے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم پاکستان کے الیکشن کے نظام پہ بھی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ایک الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا جس پہ تمام جماعتیں متفق ہوں کہ یہ فیئر ہوا ہے. اور پھر بابا بھوٹا کے حوالے سے بات کریں گے کہ بابا بھوٹا جب جیتتا ہے تو خوش ہوتا ہے, جب ہارتا ہے تو گالاں کڑتا ہے, اور اس کے نظر میں جو ووٹ اسے پڑ جائے اسی کو ہی شیروانی پہننی چاہیے, جو ووٹ دوسرے کو پڑ جائے اس کی پاویں طوطی لا دو. تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور آج جو میرا پینل ہے وہ وہی پینل ہے جو میرا پسندیدہ پینل ہے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب موجود ہیں اور میاں سیف الرحمان موجود ہیں, اور دونوں ہی جو ہے وہ اب تو میرے پروگرام کا ایسا لگتا ہے کہ میں نہ ہوں تو یہ دونوں بھی خود پروگرام کر سکتے ہیں. تو میں نعیم مسعود صاحب سے ہی آغاز کرتا ہوں. نعیم صاحب, اچھا فیصلہ ہے شہباز شریف کا باہر چلے جانا, ٹھیک ہے وہ بیچارے بیمار ہیں تو انہیں علاج کے لیے جانا چاہیے. دیکھیں اسارہ نے نیوٹرلی اسپیکنگ فیصلہ کوئی انفیئر نہیں ہے. دیکھیں اس فیصلے کا موازنہ آپ جیسے بڑے اینالسٹ اس طرح کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا عدالتی نظام, عدالتی فیصلے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ جا کے واپس نہیں آتے, اور شہباز شریف صاحب کے لیے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں. اللہ کرے یہ روٹین رہے, اب بھی وہ واپس آ جائیں. تو میں پہلے اس پہ ایک چھوٹی سی ذاتی عرض کروں گا, ذاتی ایکسپیرینس کی بات, کہ عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ جنرلی اس بنیاد پہ آتے ہیں اسار رانا کے پس منظر میں. ایک تو شواہد ہوتے ہیں, دوسرے بحث و تمہیز ہوتی ہے, تیسرا کوئی نہ کوئی پریسیڈنٹ ہوتا ہے. اب یہاں معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں تھا نہیں ہے, یہ ایک الگ کویشچن ہے. اسے جانے دیا جائے گا نہیں جانے دیا جائے گا یہ بھی الگ کویشچن ہے. اس پہ جو سیخ پا ہوئے, جو آپ نے ابھی اوپننگ میں کہا بھی, فواد چودھری اس پہ سیخ پا ہوئے کہ ان کو کیوں جانے دیا گیا, اور وہ عدالت پہ بھی سیخ پا ہوئے, وہ میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے. تاہم بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رانا جی دال میں کالا کالا کہیں ہوتا ہے
جو عوام بولتی ہے. جب عوام بولتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب زبان خلق نکارہ خدا سمجھے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. اب ہوا یہ ہے کہ آج زبیر صاحب جو بی بی مریم کے اور نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں وہ بھی اس پہ کچھ صحیح وضاحت نہیں دے سکے. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے, آپ ان دونوں فیصلوں کو ایک پہ شادیانے بجاتے ہیں ایک پہ مرثیہ گوئی کرتے ہیں, تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ. یہ واپس آتے ہیں تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں آتے, تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دے پائے. اچھا ایک بات انہوں نے عجیب کی کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اب اس کے پیچھے عوامی رد عمل یہ ہے وہ ہے, سیاسی رد عمل یہ ہے, یعنی انہوں نے کچھ کہنا چاہا کہ عدالتوں پہ عوامی رد عمل کا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عوامی دباؤ عدالتوں کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, ججز اور ہوتے ہیں, وکلا اور ہوتے ہیں, شواہد پریسیڈنٹ کس طرح پریزنٹیشن ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے جو آپ نے کی کہ یار وہ جو مرغی چور اندر ہے اور یار جس نے انڈا بھی چوری نہیں کیا وہ بھی سالوں سے اندر ہے, اس کے لیے بھی کوئی نظام ہے, اس کے لیے بھی کوئی جج ہے, اس کے لیے بھی کوئی وکیل ہے, اس کے لیے بھی کوئی پریسیڈنٹ ہے, اس کے لیے بھی کوئی ریلیز ہے. کوئی نہیں ہے. اس کا تو کسی ECL میں نام نہیں ہے, لیکن خط افلاس کے نیچے بسنے والے بسیوں میں اس کا نام ہے, شاید وہ اس لیے اندر رہتا ہے. تو اس رانا صاحب اگر آپ نے جو آبجیکٹو بات کی اس میں کہ آپ کیسا کہتے ہیں, دیکھیں عدالت نے فیصلہ دے دیا, نعیم مسعود تو اسے فیئر ہی کہے گا. ہاں البتہ یہ ضرور نعیم مسعود کہے گا کہ وہ جو جانا باہر تھا نواز شریف کا وہ صرف جانا نہیں تھا, 50% خواہش اور حسرت تھی جانے کی اور 50% انہیں بجوایا گیا. کنہوں نے بجوایا آئی ڈونٹ نو. میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ کنہوں نے بھجوایا آئی ڈونٹ نو. یہ نعیم مسعود صاحب اتنے پولے نہیں ہیں جتنے یہ پولے بن رہے ہیں, زیادہ ٹھیک ہے نا, جتنے یہ بن رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا. ہاں دوسری چیز یہ میاں صاحب میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو نظام انصاف ہے, عمران خان نے جو کہا ہے کہ یہ طاقتوروں کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے, کسی حد تک میں اس فیصلے کو سامنے رکھ کے نہیں بات کر رہا, لیکن چلیں اب میاں نواز شریف صاحب کے وقت جب ایک ماحول ایسا بنا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں, ان کے بلڈ آنا چہرے سے شروع ہو گیا ہے, اب ان کے ایسے ہو گیا, اور پھر ہماری عدالت اتنی غصے میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ انہیں بھیجیں جلدی سے جلدی, اور اس کے بعد جب انہیں بھیج دیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ سارا ڈرامہ تھا. تو سر کیا ہم سارے ہی کسی ایک چکر کا ایسے کا شکار ہیں جس میں کرنے والا کہیں بیٹھا ہوا اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے, اور یہ سب کچھ جتنا بھی ہے یہ ان کی انگلیوں پہ کھیلتا ہے؟ بالکل میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان کا نظام انصاف, مجھے ایسے لگا آپ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام شمسی جو ہے وہ کوئی شاید دوسرے نظام ہائی شمسی جو ہے دنیا میں ملکی ویز ہیں کہکشائیں ان سے کوئی مختلف ہے. دکھائی تو ایسے ہی دیتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہی وقت میں میں نے ایک مرتبہ ویسے چونکہ اس میں توہین عدالت کا مرتکب تو نہیں ہو سکتا, سینئر ایڈوکیٹ ایک جملے سے نہیں ہوں گے ویسے ان کے دل سے جو آواز میاں صاحب آپ کے لیے ایک بات, جی ویسے میرا خیال ہے رانا صاحب نظام ناانصاف کہنا چاہ رہے تھے ہمارے ہاں. اچھا تو میں ایک ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کی ہے, ہم نے کالم وغیرہ بھی لکھے, عدالتوں میں بھی جاتے رہے, بھگتتے بھی رہے, میں نے خود قید بھی کاٹی ہوئی ہے, اور میں نے یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آج تک آئی کہ اگر دو قسم کے دو افراد ہوں, دو ملزم ہوں, اور ایک ہی طرح کے الزامات اور مختلف اوقات میں ایک ہی جج کے یا ایک ہی عدالت میں پیش ہوں, تو ان کے فیصلے یکسر مختلف ہوتے ہیں. اور ان کی تو کیا ایسا تو نہیں کہ عدالتوں کے اندر وہ چیزیں پڑھی نہیں جاتی؟ تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئے, بڑے وہ امریکہ پلٹ ایڈوکیٹ ہیں, بڑے سینئر ہیں, ٹی وی پہ بڑے چینلز پہ بھی آتے ہیں, تو ایک دم خاموش ہو گئے. تو انگریزی میں کہتے ہیں نو. میں نے کہا کیا مطلب کہ لوگوں کو پھانسی اور یہ سب کچھ بغیر پڑھے لکھے یا امپریشن پہ ہی ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تقریباً کچھ ایسا ہی ہے. تو مسائل تو یہی ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی, جیل کے اندر آپ دیکھیں جن کو 6 مہینے کی سزا ہوتی ہے, 6 مہینے کی باقاعدہ پنشمنٹ, وہ 3-3 4-4 سال کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیوں 6 مہینے کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل کیوں نہیں کہتا کہ تمہاری میعاد پوری ہوگی نا یو گو آؤٹ؟ یا ایون جو ججز باقاعدہ وزٹ پہ جاتے ہیں, جیل کے وزٹر بھی ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی رہے ہوں گے کوئی, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پورا نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں واقعتاً ایک پورا گینگ اپ ہوا ہے اوپر عوام کے برعکس,
یعنی عوام جو ہے ان کے خلاف ایک گینگ بنے ہوئے ہیں نہیں صاحب اور گینگ اپ ہوا ہے، یہ سارا وہ گینگنگ اپ کی وجہ سے نہیں صاحب، لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہیں. وہ ڈسکنیکٹ جو ہے اس میں انصاف بھی نہیں ملے گا، اور انصاف سے مراد صرف عدالتی انصاف نہیں ہوتا. آپ کو مہنگائی جو ہے وہ ہے، وہ بھی ناانصافی ہے. آپ کے ساتھ ایس ڈی او بدتمیزی سے پیش آتا ہے، وہ بھی ناانصافی ہے. اچھا نہیں لیکن آپ کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے. نہیں صاحب میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں، یہ ابھی میرے ساتھ ہوا. پلیز. ایک دفتر کسی خاتون نے آنا تھا میرے، تو جب وہ آئی تو میں باہر ہی کھڑا تھا، تو انہوں نے اسے جب رکشے والے کو پیسے دیے تو میں نے کہا کتنا کرایہ بنا، تو انہوں نے کہا 230 روپے. تو میں نے کہا عموماً ویسے 200 روپے بنتا ہے، تو کہتی نہیں انہوں نے 230 کہا. تو میں نے 2 جملے ویسے ہنستے ہوئے کہا، میں کہا وہ ہو رمضان ہے نا، تو اس لیے شاید رمضان کی برکت کی وجہ سے 30 روپے ان بھائی صاحب نے آپ سے زیادہ لیے، یا اس لیے کہ شاید آپ خاتون ہیں اور اکیلی کھڑی تھی تو اس لیے لیے. اچھا یہ کہہ کے میں اپنے دفتر چلا گیا، تو جب وہ خاتون آئیں تو انہوں نے مجھے کہا رانا صاحب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ اس رکشے والے نے 200 روپے لیے. اس نے کہا نہیں بیوی میں 30 روپے فالتو اب نہیں لوں گا. اگر اس قوم کے ایک رکشے والے کے اندر اگر ہم احساس جگا دیتے ہیں اور وہ اپنی غلطی کا ادراک کر لیتا، تو یہ ادارے سر ان کے اندر کہیں کوئی وہ نہیں ہے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیا عدالتیں صرف طاقتوروں کو فوری انصاف دینے اور انسانی حقوق صرف طاقتوروں کے لیے رہ گئے؟ اور اگر فرض کریں کہ یہ رہ بھی گئے تو پھر قوم کے وہ کروڑوں روپے جو ان لوگوں کو کی تفتیشوں پہ ان کے خلاف اور ان کے خلاف مقدمات اور پتہ نہیں کن کن پہ خرچ ہو جاتے ہیں، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ سر یہ کیا ایک مذاق ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کہنا چاہیے، لیکن میرا یہ ضمیر کہتا ہے کہ میں کچھ صحیح کہوں. اب اس کہنے پہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، مجھے امید ہے آپ اور میاں صاحب ملاقات کے لیے تو آ ہی جائیں گے. بات یہ ہے کہ جن کو اقامے پہ سزا دی گئی تھی نا، مجھے لوگ تو اس لیے روتے پیٹتے ہیں نا یار اقامے پہ سزا دے دی گئی، صرف اقامے پہ. میں اس لیے پیٹتا ہوں کہ یار صرف اقامہ ہی ملا، چیزیں تو اور بھی بہت تھی. تو آپ دیکھیں کوشچن تو نہیں چھوڑ دیا کہ چلو یہ کمزور دلیل رکھیں تاکہ بعد میں ویو آؤٹ بھی ہو سکے. اچھا اب اس میں ایک اور عرض کروں جس سے میں میری خواہش ہوگی کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. میں پچھلے 2-3 ماہ سے بہت سارے میں نے کبھی پڑھی نہیں ریٹ پٹیشنز اور فیصلے، میں بہت ساری باتیں دیکھتا ہوں کہ جو اچھے وکلاء ہیں نا میاں صاحب اسحار رانا، معذرت کے ساتھ جن کے چہرے اچھے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ججز کا موڈ بدل جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم بدل جاتا ہے. اور پھر وہ فیصلے نہیں دیتے، جسٹ ڈائریکشن دیتے ہیں، اور باری برکم آفیسر اس ڈائریکشنز پہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. نہیں آگے چلیں. چھوٹا سا واقعہ اور سن لیں. یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کا بندہ جیتا تھا، اس کے خلاف ایک بندہ محسن عباس نامی ریٹ لے کر کے گیا کہ بھئی اغوا قبضہ یہ وہ. میں مندوخیل قادر خان مندوخیل کی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ جج کے سامنے کھڑا ہے، میں یہ بھی حلفیہ بیان کرتا ہوں، اور ظاہر ہے بڑا ہی عدالتی ہوگی نا کوئی. اور وہاں اب نیر بخاری کھڑا ہے، وہاں اب لطیف کھوسا ہے. تو جج صاحب نے پٹیشن دائر کرنے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اور بعض کا ڈانٹ دیا جاتا ہے. یہ جو نظام انصاف کی آپ تعریف کر رہے تھے، ان کو کون نوٹس لے گا؟ دیکھیں آپ کے لا کالجز ہیں، وہاں پہ پی ایچ ڈی لوگ ہیں، کوئی ریسرچ تو ہوتی ہوگی نا اسحار رانا، کوئی تھیسس تو لکھے جاتے ہوں کہ میں ڈیبیٹ کی بات کر رہا ہوں. ویسے جی کوئی لکھ سکتا ہے اس ملک؟ دیکھیں وہ بھی وکلاء ہیں، وکلاء ہیں. ریسرچ کس پہ ہوتی ہے؟ پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں یار. پی ایچ ڈی بغیر ریسرچ کے تو نہیں ہو سکتی، پیپر تو چھپتے ہوں گے. اب اس پہ کبھی کوئی بات سامنے نہیں آتی. آپ نے اس تلخ حقیقت کو چھیڑ دیا. اگر اس کی میں اور آپ اسحار رانا بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن میری ایک التجا ہے، اپیل ہے، رٹ ہے، پٹیشن ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے غریب کو بھی انصاف دیں. صرف انصاف زرداری صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، شہباز شریف کے لیے، بلاول کے لیے نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو جو پسند ہو اس کے لیے نہیں ہے، یا اسے موم کی ناک اگر بنانا ہے نا تو جو غریب غربا ہیں ان کے لیے بھی بنائیں. آپ بنا کر کے تو دیکھیں کرائم کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سیف صاحب جناب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل جوڑ توڑ کہیں ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا اچانک ضمانت پہ باہر آنا اور پھر اچانک باہر جانا، یہ کہیں کوئی آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی تبدیلی،
कोई सियासी जोड़ तोड़ का तो नहीं लग रहा कोई इम्कान, क्योंकि पाकिस्तान में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो तो पैदा होती है। नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हट के ये जोड़ तोड़, तकरीबन ये मुलाकातें, ये अंदरून खाना, इस तरह के राब्ते, पैगाम रसानी, ये चलती रहती है। ये बिल्कुल ज़ेर ज़मीन मामला, ये बिला उसमें क्या तअत्तुल चलते रहते हैं किसी ना किसी शक्ल में। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे कुछ बड़े अदारे जो हैं वहाँ पे क्राइसिस सिनेरियो बिल्डअप होते हैं, 1 2 3 कंटिजेंसी प्लान 1 2 3। उसमें चूंकि हमारे यहाँ एक परसेप्शन पाई जा रही है ऊपर की सतह पे, और वो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज बहुत बड़े हैं, तो इसमें हम कोई रखना ना डाले। इसमें ये ना हो कि कोई ताले अजमा, हम तो ताले अजमा किसी और को कहते हैं ना, तो किसी और जगह पे बैठ के ताले अजमा नवाज शरीफ को भी कहा जाता है, तो वो कहते हैं इस तरह के ताले अजमा जो है ये पूरे का पूरा सेटअप ही जो है ये उसका पूरा बैलेंस तबादन खराब कर देते हैं। ये तरह तरह के बयान दे के, कुछ लोगों को गलत ओबलाइज करके, और करप्शन तो चलो एक बहाना है ना जी। करप्शन तो माशाल्लाह वो तो हमारा महबूब मशगल है। इक़्तिदार में जो भी लोग हैं, वो भले ब्यूरोक्रेसी हो या किसी और शक्ल में, जो भी बाख्तियार बंदा है हमारे मुल्क में, वो तो इसको अपना राइट समझता है, और वो ये नहीं समझता ये करप्शन एक इल्जाम लग जाते हैं। चले हम इस पे आए ना कि क्या आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का इतना आउट ऑफ द वे अचानक जमानत होना, फिर उसके बाद बाहर जाना, कहीं अब इस बात को जोड़े आप मोहम्मद अली दुरानी साहब के आगाज में जब उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद एकदम पीडीएम का रुख बदल गया, वो पिंडी का नाम वापस हो गया। फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जी हमारा इदारा है, ये वो सब के ठीक होते चले गए, और फिर शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हुई, फिर वो जमानत हुई, फिर अब वो बाहर चले गए। तो कहीं बिहाइंड द कर्टन कहीं ना कहीं कोई चल तो रहा है, चल रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना जी, यही पे अल्टरनेट प्लान्स भी मुतबादिल मंसूबे बनते हैं, और उनमें मुतबादिल मंसूबा बना हुआ है, वो अमल दरामद का होता है। मसूद साहब ने हासा है, ऐसे ही है। मियां साहब ने ये नहीं कहना कि मंसूबा शहबाज और है, मंसूबा नवाज और है। तो शहबाज की शहबाजियों के पीछे जो परवाज है ना, वो पर कहीं और से आए हैं, और नवाज के पर किसी और ने काटे हैं। वो प्रवास राणा साहब, मियां साहब जो है ना बड़े हमारे प्यारे साथी हैं, फिर ये बात अपनी जारी रखेंगे। सीधी सी 2 जमा 2 बराबर 4 की बात है यार। शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर के गए हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। बीमारियां शुमारियां, बीमार वो है, ज़हनी बीमारी भी है, इक़्तिदारी बीमारी भी है, बदनी बीमारी भी है, और रोजी मर्ज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार मुझे एक बात बताए, सियासतदान हॉकी और क्रिकेट तो नहीं खेलेगा, सियासत ही खेलेगा ना। तो जो मियां बीवी राजी, और क्या करेगा काजी? भेजने वाले अब भी कोई है, तो पैगाम लेके गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्या पैगाम हो सकता है, आप क्या समझते हैं क्या पैगाम हो सकता है कि भाई आप वापस आ जाएं, आके वजीर आजम बन जाएं, इमरान खान को फारिग कर देते हैं, क्या पैगाम हो सकता है? देखिए, इमरान खान को मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरी बात नहीं राणा मानते, इमरान खान को 5 साल के अंदर अंदर आप फारिग करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब नवाज शरीफ को फारिग किया गया था, मेरे बच्चे पूछते थे ये हो जाएगा, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी पीटीआई बाहर है, जब नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालेंगे सड़कों पे नून लीग होगी। तो अब इमरान खान यार एक हकीकत का नाम है, भले ही वो सीटें कम जीते। यहाँ तो पीपल्स पार्टी जो किसी जिसे आप कहते हैं सिंध तक महदूद हो गई, या मौलाना फजल रहमान कहते हैं जिसके पास मदारस है, वो मान नहीं यार, सड़कें वो भर देते हैं। तो इमरान खान के वोटर कम है, चाहने वाले ज्यादा हैं। तो ये तो एक बड़ा फड्डा है। अब मसला ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जरूर समझी है कि खलारा ज्यादा पै गया, लोग इसको समेटते हैं। अगर यार नून लीग नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं बनेगा, तो उनके नीचे जो करप्शन करने वाले हैं वो पीटीआई में चले जाएंगे। और आपको पता है कि नई मुस्लिम लीग बननी है, ये याद रखिए, अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नहीं आ रही जो लोगों को बड़ी खुश, यानी आप कह रहे हैं कि मीम और शीन को मिला के कोई बनेगी, या पीपल्स पार्टी से लोग आएंगे, पीटीआई से आएंगे, नून से आएंगे, शीन से आएंगे, जीम से आएंगे, रहीम यार खान से आएंगे, मैंने एक शहर का नाम भी ले दिया आपको। तो इस तरह कुछ लोग आपको पता है लोधरा से भी आएंगे, कुछ पहाड़ों से भी आएंगे। वो कह रहे हैं पहाड़ों से भी आएंगे, लोधरा से भी आएंगे, रहीम यार खान से भी आएंगे। तो किंग्स पार्टी, रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी वाले आएंगे। नहीं, माजी में आपने तजुर्बा देखे हैं, पैट्रियट नहीं बनी थी, और वो अक्सर मिल्लत पार्टी बनी, बिफोर इलेक्शन पैट्रियट बनी थी
इलेक्शन पीपल्स पार्टी के जीतने के बाद, बात नहीं ठीक है। ये कबल इलेक्शन बनेगी। हाँ जी, कबल भी बन सकती है, ये कोई ऐसा कोई इसमें अच्छा कबल का चले बात फर्ज लगा करें कोई। फर्ज करें कि मियां साहब कबल इलेक्शन बन गई, तब भी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि इसी तरह की गेमें चलती रहें और इसी तरह लेग पुलिंग होती रहे, किसी को आप टाइम पूरा ना करने दें कुछ? और क्या इमरान खान को वाकई इतना कमज़ोर है कि इस तरह की डीलों से उसको हिलाया जा सकता है? सैफुर रहमान साहब, देखिए, मैंडेट के साथ मेरा ताकत नहीं आ रही। हमारे जितना भी इलेक्टेड सिस्टम है ना, मैंडेट को पावर होना चाहिए था। ताकत का सरचश्मा अवाम थे, अब ताकत का सरचश्मा खवास है, यानी ताकत का सरचश्मा ताकत ही है, और ये अफसोसनाक बात है। यानी बजाय ये, इसमें मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ ताकतवर अदारों को नहीं मुर्द इल्जाम ठहरा सकते, बाय डिफॉल्ट दूसरे भी जो सरेंडर करते जा रहे हैं और मुतवातर करते आ रहे हैं और लेग पुलिंग में आ जाते हैं कि जी चलें हमें तो मिल जाए कुछ, दूसरे को मिले ना, दूसरे दी हांडी खोल। वो पीरों को तो यही कहते हैं ना वो। तो जब आप पीरों को जाके दूसरे दी हांडी खुआंदे हो तो तुम्हारी हांडी भी अल्टीमेटली वो भी खोल लेता है। ठीक है। अच्छा, ये हम इस सियासत में चल रहे हैं। चले मैंने ब्रेक लेनी है नईम साहब, बस एक सवाल और इस हवाले से मैं कर लूँ। कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की डील जो है वो हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से, और खुर्शीद शाह बेचारा अंदर ही है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं और इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। तो क्या ये डील का नुकसान पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी ने डील ऐसी की है कि जी डील में हमारे साथ करेंगे, रिलीफ आप मुस्लिम लीग को देंगे? एकेडमिक बात यह है, जो जितना पावरफुल होगा स्ट्रीम में, दलाइल में, वो जुल्फ की असीर वो होगा ही होगा एस्टेब्लिशमेंट। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जेब में तीनों पार्टियां हैं, शहबाज शरीफ वाली पार्टी भी और पीटीआई भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। अब इनकी मर्जी है, जिसको चांस दें ना दे, सबने चीफ सेलेक्टर को जब मान लिया है तो मान लिया। अब इसमें पीपल्स पार्टी के आने का, मुझे मरकज में देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने इस पे लिखा भी है, आपको पता है मेरी पीपल्स पार्टी के साथ हमायतें भी हैं, लेकिन मैं अंधा तो नहीं हूं। पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है यार, लोग किसी चीज के पीछे, किसी खुशबू के पीछे, किसी कामयाबी के पीछे, किसी नारे के पीछे जाते हैं ना। 7 सीटें हैं सूबाई में, देखिए अब 9 हो जाएंगी, वो भुट्टो का एक नारा है ना, वो 10 हो जाएंगी, लेकिन ये वो वाला कमाल नहीं हो पाएगा कि इन्हें पूरी की पूरी हुकूमत दे दी जाए। आइंदा तैयारी होगी, हुकूमत कोई मिक्सचर आएगा, एक अमेजा आएगा सियासतदानों का, हो सकता है उसमें पीपल्स पार्टी भी आ जाए, शहबाज शरीफ भी आ जाए। बात करेंगे हम वजीर आजम का जो दौरा सऊदी अरब है, और उससे मैंने पहले जैसे कहा था कि आर्मी चीफ साहब पहले से मौजूद हैं, जनरल बाजवा साहब, वहाँ पे उन्होंने अपनी मुलाकातें मुकम्मल कर ली हैं। अब वजीर आजम इमरान खान साहब वहाँ गए, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ये सारा कुछ जो है सीन तेज़ी से बदला, और पहले आर्मी चीफ साहब गए, फिर हमारे वजीर आजम गए, और पाकिस्तान अब इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें एक बहरहाल सर्द महरी तो आई है। और जिस तरह माजी के अंदर सऊदी अरब ने कुछ थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं बिंग पाकिस्तानी ये समझता हूँ, तो ये अब मौका है कि इस दोनों बरादर मुल्क जो हैं वो गलत फहमियाँ भी दूर कर सकते हैं और आने वाले दिनों की कोई स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, और अब्दुल्ला गुल साहब से बेहतर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता जो इंटरनेशनल जो इस्लामिक पॉलिटिक्स है उसके हवाले से। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं इस जो आपने मेरे लिए अल्फाज कहे, मैं इसका बिल्कुल अहल नहीं हूँ। बहरहाल आपने नहीं हम आपसे बड़े मुतासिर हैं, मैं तो आपके वीलॉग्स पढ़ पढ़ के बीच में से कालम की चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो आप ये बताइए कि इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक खिंचाव था, तो ये दौरा अचानक क्यों हुआ और इसके पीछे क्या असल मुहर्रिकात क्या हैं? इसाफ साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक दुख हुआ हमें उनके इस रवैये से। हम हमेशा समझते हैं कि सऊदी अरब ने बहुत एक किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए, हम कभी ये नहीं देखते कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है कि हम पहले पाकिस्तान के किरदार को देख लें। पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी फौज को ट्रेन किया, बल्कि उनको हमेशा एक खित्ते के अंदर, दिफा के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। जहां तुर्की के मामलात सऊदी अरब के साथ तशवीशनाक थे, वो पाकिस्तान ने उसमें मदद की। फिर कतर के अंदर जब मामलात खराब होना शुरू हुए, पाकिस्तान ने मदद की। अच्छा। यमन के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत मस्बत किरदार अदा किया। गो के वक्ती तौर पर सऊदी अरब नाराज हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपने चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए ईरान के साथ मामलात को ठंडा किया, न कि उनके अंदर गरमाइश पैदा की। फिर सीरिया के हवाले से बहुत सारा मामलात थे, लीबिया के हवाले से थे,
یہ وہ سارے معاملات تھے جس میں پاکستان پیش رہا لیکن دنیا کے سامنے نظر نہیں آیا. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس لیے جتنا پاکستان کی ضرورت سعودی عرب کو ہے، میرے خیال میں شاید اتنی زیادہ ضرورت پاکستان کو سعودی عرب کی نہیں ہے، ماں سوائے. اچھا، یہ آپ بڑی بات عبداللہ بھائی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے یار، ہم تو ہر وقت بھیک کا کشکول لیے بیٹھے رہتے ہیں، تیل دے دو، پیسے دے دو، ڈالر دے دو، ریال دے دو. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جہاں تک تیل کی بات ہے، میں آپ کو اس کے اوپر بتا دوں، تیل تو آپ کے برادر جو ملک ہے، پڑوسی ملک ہے ایران، وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ آفر کی. لیکن کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ آپ کی ٹریڈ ان کے ساتھ بند کی ہوئی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان کی ٹریڈ جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہی ہے. اس وقت بھی جب ایران میں انقلاب آیا تب بھی ہندوستان کی ٹریڈ جو ہے، آئل کی ٹریڈ جو تھی، ایک بہت بڑا جو میجر پارٹ آف بھارت کی جو ریکوائرمنٹ تھی آئل کی، وہ وہاں سے پوری ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ایلائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی ارامکو کمپنی جو ہے، کیونکہ اس میں امریکن شیئرز ہیں اور امریکن شیئرز کی بدولت وہ وہاں تیل جو ہے وہ نکالتی ہے، اور کیونکہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایک دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کے بننے سے پہلے کے قائد اعظم کے تعلقات تھے، جس کا ایک بہت تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے اپنی بات کہی ہے کہ ہمیں ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے. میں نے بہت اچھا عبداللہ بھائی، کیا ضرورت ہے اس وقت انہیں ہماری، اور ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ انہیں ہماری ضرورت پڑ گئی اور ایک دفعہ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے؟ دیکھیں، محمد بن سلمان صاحب جب آئے تو یہ آل سعود سے آل سلمان کے اندر جو ہے بادشاہت جو ہے اس کا منتقل ہوا، جس کے اندر بہت ساری قباحتیں، مشکلات اور ابھی بہت سارے امتحانات باقی ہیں. وقتی طور پہ جو ہے وہ اندرون جو ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کا دکھایا تو جا رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے محلاتی سازشیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی آسانی سے دم نہیں توڑا کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میڈیا آپ کو پتہ ہے، بہرحال سعودی عرب نے ہمارے ساتھ، میں نے آپ سے کہا کہ پاکستانی فوج نے ٹرین کیا، پاکستان نے جب بھی ان کو تھریٹ آئی اس کے بعد پاکستان نے وہاں پیش کردار ادا کیا. اس کے علاوہ ہمارے جنرل راحیل شریف جو ہے، انہوں نے وہاں ایک جا کے اسلامی فوج کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور ظاہر ہے یہ ایک دشمن ملکوں کے لیے بہت اس کو ہضم کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے اور عالم اسلام کی سپر پاور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم صرف کیونکہ پیسوں کی خاطر اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پیسوں کی خاطر، تو حضور بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے، لیکن ایک بڑی فوج کے ہونے کے حوالے سے وہ دنیا پہ اپنا ڈنکا جو ہے وہ بجاتا ہے. کیا پاکستان کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ معیشت تو سعودی عرب کی مضبوط ہے، لیکن دفاع کس کا مضبوط ہے؟ وہ پاکستان کا مضبوط ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. تو انہیں کیا ضرورت ہے ہماری اس بار عبداللہ صاحب، کیا ضرورت پڑ گئی؟ ابھی تو ضرورت آئی ہے جب سے، یہی تو میں کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے، اسی پہ تو بات کروانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت آ گئی. اس کا بیک گراؤنڈ دینا ضروری تھا. دیکھیں، ضرورت یہ ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے تو اس کے بعد سے امریکہ نے اپنا پینترا جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے بدل دیا اور ایران کی طرف جھکاؤ کر دیا، اور کہا کہ ایران اگر یہ چیزیں کر لے تو ہم تمام کے تمام مراد جو اس کو دی تھیں اوباما صاحب نے، وہ ہم واپس بحال کر دیں گے. عدنان خشوگی والا معاملہ بھی پھر زندہ کر دیا انہوں نے. جی، عدنان خشوگی والا معاملہ تو بہت ٹھیک ٹھاک انہوں نے کر دیا. آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں پھر گرفتاریاں ہو گئیں، بہت کچھ ہو گیا. بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے، صرف ہم پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ذرا احتیاطی اچھی ہوتی ہے. لیکن میں جو بات کی گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایران کی طرف جو جھکاؤ ہے امریکہ کا، اس کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. دوسرا ہے افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس کی خواہش ہے کہ کچھ اڈے بڈے ہمیں مل جائیں، جس کا اظہار جنرل میکنزی جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب سعودی عرب جو ہے، کیونکہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دور ہوئے ان سے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ عرب دنیا کے اندر ایک بحران آ گیا. وہاں پھر فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ پھر دوبارہ گرم ہونا شروع ہو گیا. ایران خطے میں اپنی طاقت بڑھانے لگ گیا، اور باوجود اس کے کہ قطر کے ساتھ معاملات بہت خراب تھے، لیکن انہوں نے اسی کے اندر عافیت سمجھی کہ قطر کے ساتھ سعودی عرب دوبارہ معاملات اچھے کر لے، جو کہ بہت خوش آئند ہے
کیونکہ دو برادر اسلامی ممالک میں دوستی ہی اچھی رہتی ہے. لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قطر کے اندر ایک ایسے وقت میں دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا جبکہ قطر میں بیرون امریکہ جو ہے سب سے بڑا ان کا دفاعی اڈا موجود ہے. تو یہ ایک بہت اہمیت طلب معاملہ ہے. اب یہاں پاکستان کے حوالے سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کا جھکاؤ. سر پاکستان کیا سپورٹ دے سکتا ہے اس کرائسس میں سعودی عرب کو؟ پاکستان اس ٹائم پہ میرے خیال میں امریکہ کو ایک جو جواب ہے سعودی عرب کے حوالے سے وہ دے سکتا ہے. افغانستان کے اندر ایک کردار جو ہے وہ ابھار سکتا ہے. اور ظاہر ہے سعودی عرب کو یہ بھی تحفظات ہیں کہ ابھی عید کے بعد جو ایک استنبول کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اسلامی دنیا کی قیادت ہے اور اسی طریقے سے اسلامی دنیا کے معاملات کا حل جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استنبول میں نکل آئے. اگر ایسا ہوا تو یقیناً پھر سعودی عرب کی افادیت جو ہے اس کو ایک یقیناً سوالیہ نشان پہنچے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت ساری جو ہماری غلط فہمیاں تھیں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ چاہے وہ دورہ امریکہ ہو یا دورہ چین ہو یا پھر دورہ سعودی عرب ہو, آرمی چیف اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اکٹھے ہی آگے پیچھے جاتے ہیں. یعنی کہ دفاعی معاملات اور اسٹریٹجک معاملات جو ہیں وہ آرمی چیف صاحب جا کے پہلے ان کے ساتھ طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو سیاسی محرکات ہوتے ہیں اور جو آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں ان کو طے کر لیا جاتا ہے. ایک وقت یہ بھی آیا کہ ہمارا جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے 11 دفعہ فون کیا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب تک کہ طاہر اشرفی صاحب نہیں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے 11 دفعہ فون کیا لیکن سعودی جو کاؤنٹر پارٹ تھے انہوں نے ان کا فون نہیں اٹھایا. لیکن انہی کے دفتر میں موجودگی میں طاہر اشرفی صاحب نے جب فون کیا تو وزیر خارجہ جو سعودی عرب کے تھے انہوں نے ان کا فون اٹھا لیا, جس کے اوپر ظاہر ہے طاہر اشرفی صاحب کو جو ہے وہ نوازا گیا اور ان کو جو ان کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے ان کو جو ہے حکومت کے اندر جگہ ملی. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. لیکن ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ وہ غالباً افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کے امریکہ کے حوالے سے کوئی ایسا ممکنہ حل نکال سکتا ہے جس میں امریکہ کی سبکی نہ ہو. اس سے وہ امریکہ کو بھی خوش کر سکتا ہے اور وہاں کے معاملات کو بھی بہتر کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت زیادہ رد عمل تھا جبکہ بھارت کے ساتھ ان کی قربت بڑھ رہی تھی. لیکن آخر میں اسحار رانا صاحب میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یاد کریں کہ ایک $20 بلین کا MOU سائن ہوا تھا جب محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے تھے, اور وہ MOU کے اندر ابھی آپ کو $20 بھی نہیں آئے, جبکہ اس کے مقابلے میں $82 بلین جو ہیں ان میں سے آدھی رقم جو ہے وہ بھارت کو جا چکی ہے. اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد بن سلمان صاحب اس ٹائم پہ اس لیے آئے تھے کیونکہ تب طالبان کا ایک وقت جو تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان آ رہی تھی, اور محمد بن سلمان صاحب جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے ٹھہرے تھے کیونکہ اسی وزیر اعظم ہاؤس میں طالبان کی ممکنہ میٹنگ تھی جس کو اگلے دن بغیر بتائے ہوئے انہوں نے کینسل کر دیا تھا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد محمد بن سلمان جو 2 دن کے دورے پہ آنے تھے وہ چند گھنٹوں کے محیط دورے پہ پھر واپس چلے گئے تھے. تو یہ ہمیں سارے معاملات کو دیکھنا ہے, سعودی عرب کو پاکستان کو سمجھنا ہے اور پاکستان کو ایک بہت شکریہ عبداللہ بھائی, طور پر دیکھنا. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایسا جی یہ تھے میاں صاحب کہ وہ ہاں اور 11 بار ہمارا وزیر خارجہ فون کرتا وہ اٹھاتے نہیں ہے. اتنی سرد میری آ گئی تھی یار, اتنا انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا میاں صاحب. لیکن ویسے تو قوموں میں آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از انڈیویجول ریٹ لارج, یعنی کہ ایک جو فرد ہوتا ہے وہی ایک بڑی شکل میں وہ ریاست بن جاتی ہے. جب دولت یا اس طرح کے اختیار یا کلاؤڈ آپ کا بن جاتا ہے نا جی بین الاقوامی, تو آپ کے مزاج میں بھی وہ ایک کسی حد تک ایروگنس جسے کہہ سکتے ہیں یا خود نمائی یا سیلف امپورٹنس بھی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ ڈکٹیشن دیں یا لوگ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ انہیں ضرورت تو ہماری ہے, لیکن جب ہم بھی بے قراری سے یا بے چینی سے کچھ مانگنے دوڑ پڑتے ہیں یا پھر کوئی بارگین پراپر نہیں کرتے جیسے کہ انڈیا کرتا ہے. انڈیا کے پاس بھی لیوریج ہے تو پاکستان کے پاس بھی چھوٹا لیوریج, پاکستان کے پاس تو زیادہ پاکستان کے پاس لیوریج, یہ بالکل صحیح کہا ہمارے بھائی نے عبداللہ صاحب نے کہ پاکستان کا لیوریج افغانستان کے حوالے سے اور خطے میں جو کردار پاکستان کا آگے ایمرج ہو رہا ہے اس حوالے سے پاکستان, اور میرے علم کے مطابق پرائم منسٹر اور جو ہماری مستقل اکائی کے نمائندے یعنی جنرل قمر باجوہ وہاں گئے ہیں, وہ اسی بات پہ ایمفسائز کرنے گئے ہیں
کہ جی ہمارا جو لیوریج ہے اس کے بارے میں اگر پراپر بات کی چیت کی جائے، یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح $3 بلین آتے ہیں اور پاکستان وہ ہمیں دیکھیں اور کیا بولتے ہیں، کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور غصہ چڑھا تو یہ ساڑھے پیسے واپس کر دو. یہ تو وہ ہمارے جو یہ تو بچوں کا کھیل ہو گیا. نہیں مسعود صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موقع ہے کہ پاکستان کو اس بار برابری کی سطح کے اوپر آ کے بات کرنی چاہیے؟ اور بڑا ہو گیا، ہماری جان بھی قربان ہے ان مقامات کی جن کی جو ہماری زندگی کا محور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانیوں کو کوئی کم درجے کا شہری سمجھے یا پاکستان کو کم درجے کا ملک سمجھے. دیکھیں، ایک تو میں اپنی پرسنل فیلنگ آپ کو بتاؤں، میں نے سعودیہ میں رہ کے حج کے دوران یا باقی کئی دوروں میں جو دیکھا وہ یہ ہے کہ پاکستانی کی سعودین بہت قدر کرتے ہیں، عام پاکستانی کی، عام سعودی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس میں تجربہ کوئی لگتا ہے ذرا ڈیفرنٹ نہیں باقیوں کی نسبت. دیکھیں باقی بنگلہ دیش والوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، انڈیا والوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، شلوار قمیض کو وہ پیچھے ان کے بچے بھی کنکر نہیں مارتے اور باقیوں کو مارتے ہیں. یہ بات آپ یقین کیجئے میری. میں آپ سے سن رہا ہوں پہلی دفعہ. وہ حیا کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں. میں آ رہا ہوں نا آپ کی عسکری بات کی طرف بھی، لیکن بات رانا یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جب تک سمبیوسس یا میوچول بینیفیشیل ریلیشن شپ اس وقت تک رہتا ہے جب لیں اور دیں. کیا ایسا تو نہیں ہوا ہم سفارتی طور پہ بہت کمزور ہو گئے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ نواز شریف کے دور میں اور زرداری کے دور میں ہم سعودیہ کے ساتھ بھی ویسے ہی چلتے تھے اور ایران کے ساتھ بھی چلتے تھے؟ کیا یہ کمزوری کی بات نہیں؟ وزیر اعظم سے لے کے وزارت خارجہ تک کے فون نہیں سنے جاتے، اور ہر دور میں کسی زمانے میں جنرل حمید گل کے سنے جاتے تھے، ہمارے وزیر خارجہ کے نہیں سنے جاتے تھے. پھر ایسا زمانہ آیا کہ حافظ عبد الکریم کے سنے جاتے تھے. سعودی سلفی لوگوں کا خیال تو رکھتا ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس کہ دنیا میں 2 ہی سلفی اقوام یا ممالک بڑے ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ سعودیہ اور قطر، آپس میں نہیں بنتی. تو لہٰذا بنیاد یہاں یہ ہے، آپ بھی تو زیادہ چائنا پہ رلائے نہیں کرنا شروع ہو گئے. آپ اتنے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے کہ سعودین تیل آپ کو نہیں چاہیے اور سارا کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں، خواب دیکھتے رہنا چاہیے، میں بھی دیکھتا ہوں. اگر سعودیہ سے ہماری بگڑی ہے، سلمان آتے ہیں، محمد بن سلمان، اور جلدی چلے جاتے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یار یہ ابھی ڈانٹا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اس پہ لکھوں گا جا کے. سفیروں کو ڈانٹا ہے وزیر اعظم نے، یہ بہت پہلے ڈانٹنا چاہیے تھا. ہماری سفارتکاری، ہماری خارجہ پالیسیاں ہمیں پچھلے 2-3 سال سے ہمارا کام تمام کر رہی ہیں، اور یہ وزیر اعظم کا جانا بہت اچھا ہے. لیکن یار ایک بعد میں ایک اس کے بعد اور کروں گا، مجھے آپ سمجھ آ گئی. آپ اب اوور ٹو میاں صاحب جانا چاہتی ہیں. ایک بات، چیف صاحب کے بغیر ہمیں آج بھی سعودیہ میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی سٹیک ہمارا اور ان کا ہے. لیکن ایک بات جو آخری میں کروں گا وہ ذہن میں رکھیں، جب بھی ڈیموکریٹ آئیں گے امریکہ میں، وہ جہاں پر تھوڑا بہت الیکشن ہو، وہ چاہے ایران ہو، اس کی قدر کریں گے. اور جب بھی ریپبلکن آئے گی، وہ سیدھی وہ کوئی ریگن ہو، وہ کوئی آپ کا یہ جو ون مین آرمی کو پسند کرتے ہیں، ون مین آرمی کو پسند. تو سناریو بدلتے رہتے ہیں. اگر اب بھی آپ کیپچر نہ کر چکے تو بار بار یار آرمی چیف کا یوز اور مس یوز آپ کتنی دیر کریں گے؟ حکومت کو بھی تو کچھ کرنا یار. رہنا سارا کچھ بدل دے ہو یار، ایک ساڑی گل بدل لو. نہیں میں اگلی دفعہ اینالسٹ بدل لو، لیکن یار یہ ذرا وزیر خارجہ بدل کے دیکھ لو یار. اچھا نہیں میاں صاحب، تجھے سمجھ دیو کہ کیا وزیر خارجہ میٹر کرتا ہے ساری سچویشن؟ نہیں دیکھیں دیکھیں چہرہ تو ایک ہوتا ہے نا جی جو لیڈ کرتا ہے. دراصل ویسے تو وزیر خارجہ پوری وزارت خارجہ کو کہتے ہیں. سٹیج سیکٹری بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں لیکن وہ ایک سٹیج پہ میٹر کرتا ہے نا ممالک خصوصی اور صدارت کرنے والے کے درمیان. لیڈ کرنے والے بندے کا ایک اپنا کرزما ہوتا ہے. اور لیکن اصل بات یہ کہ جب ہم وزیر خارجہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب پورا دفتر خارجہ ہوتا ہے. تو دفتر خارجہ میں جس طرح کے باقاعدہ ایک بڑا کام ہوتا ہے اگر کام کریں. ویسے تو میں نے ابھی اگلے روز ایک پروگرام میں کہا کہ میں نے باہر بھی وزٹس کی اور دیکھا، بہت سے سفارتکاروں کو ملا، تو ان کو میں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ یار طاہر اشرفی کو میاں جی میں کچھ نہیں سمجھتا، لیکن قریشی تو ایک سدا بہار سے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال میں نے کہا کہ یار ہمارے وزیر اعظم نیو یارک میں کہہ گئے تھے کہ جی ہم نے وہ ڈوزیئر دے دیا ہے. میں اگلے سال پھر نیو یارک گیا تو میں نے اپنے ایک ہیڈ آف چانسری کو پوچھا پاکستان مشن میں جو بیٹھا تھا، تو میں کہا بھائی اس کا فالو اپ کو ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کون سا فالو اپ؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو واقعتاً
کے حوالے سے جس کی بات جی، میں جی۔ معذرت کرنی ہاتھ کر پڑی۔ کے مار کے کہا تھا کہ آپ فیصلے جو ہیں وہ ہم کریں گے، اور لیکن چلیں ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، پھر باتیں تشنا رہیں گی. جاتے جاتے صرف ایک ہی چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. مجھے نام آگے پیچھے ہو جائے گا کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ امریکہ میں ایک لڑکی جو تھی وہ یتیم تھی، پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑی ہوئی تو وہ چوری چکاری میں چلی گئی، اور اس نے چوری چکاری کے دوران ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے موٹر سائیکل چھیننے کے چکر میں 2 افراد کو قتل کر دیا. جیل چلی گئی. جیل چلے جانے کے بعد وہاں پہ اس کی زندگی بدل گئی. وہ ایک راہبہ بن گئی. اس نے بہت پڑھا، کتابیں لکھی، سارا کچھ کیا، اور جب اس کے پھانسی کے دن تھوڑے رہ گئے تو تب تک وہ پورے امریکہ میں اپنا ایک اثر بنا چکی تھی. اور اس اثر کے بعد جب اسے پھانسی ہونے لگی تھی تو اس نے کہا کہ جی مجھے خوشی ہے کہ میں لارڈ کے پاس جا رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابدی زندگی ہے، اس سے جو اصل زندگی جو ہے وہ بڑی اہم ہے. پورے امریکہ میں مظاہرے ہوئے اور پورے امریکہ میں شور مچ گیا، اور یہ طے ہوا کہ جی اس کو معاف کر دیں. اس نے غلطی کی اور ریلائز ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ اس نے بھوک کے ہاتھوں کی. تو جج نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر پورا امریکہ کیا پوری دنیا بھی اس وقت کھڑی ہو جائے تو میں ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو انصاف پہ مبنی نہ ہو. تو وہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، وہی قومیں دنیا پہ رول کرتی ہیں جو اپنے انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اپنی مجبوریوں اور ضرورتوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.